روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب سے کسی صحابی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہا کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا حضرت بڑا بچا کر کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ اے انسان تو ایسے سنبھل کر زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ دار انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہوتا ہے۔ روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کا سارا روزے دار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزے کا ثواب جاتا رہا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے کچھ آداب ہیں۔ ایک ہم جیسے عوام الناس کا روزہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک ہے خواص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کریں اسی طرح دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز، کان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، گویا روزے کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کر لیں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ کے لیے مثال بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی بندہ جھگڑا کرے یا زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یوں پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روئی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کا گولا کھاؤں، ماں نہیں دیتی، اس میں بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو، اس میں ہمارے لیے خود فائدہ ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت سی بیماریاں جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ روزوں کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ پورا سال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے انہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ جو غریب آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انسان جب سارا دن کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے تب خیال آتا ہے کہ جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔